بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي عمير بن أنس رضي الله عنه عن أمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انسب رعية عند حضور الصلاة فإذا أروها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال وذكر له القنع يعني شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود إلى آخر الحديث. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ اپنے بعض چچوں سے جو انصاری صحابیوں میں سے تھے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے فکر ہوئی اور آپ نے مشورہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے اور تدبیر اختیار کیا کی جائے. بعض لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کیا جائے، جب لوگوں کی اس پر نگاہ پڑے گی تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی. راوی کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہودیوں کے پھونکوں کا بھی ذکر کیا گیا. آپ نے فرمایا وہ تو یہودیوں کی چیز اور ان کا طریقہ ہے، اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا. پھر ناقوس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصارہ کا طریقہ اور اس کی چیز ہے. الغرض اس مجلس میں کوئی بات طے نہیں ہو سکی. اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی کو دیکھ کر آپ کے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد رباح بھی بہت فکر مند ہوئے اور اسی فکر مندی کی حالت میں حضور کی مجلس سے واپس آ کر پڑ گئے. پھر نیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں انہوں نے اذان سے متعلق خواب دیکھا. اس خواب کی پوری تفصیل آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہو جائے گی. وہ صبح سویرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات جب کہ میری حالت یہ تھی کہ نیم خفتہ اور نیم بیدار تھا، نہ پوری طرح بیدار تھا اور نہ سویا ہی ہوا تھا. میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان کہہ کر دکھائی. پھر انہوں نے خواب کی پوری تفصیل سنائی. حضور نے فرمایا بلال اٹھو اور یہ عبداللہ ابن زید جو تم سے کہیں اور جو بتائیں وہی کرو، یعنی ان کی تلقین کے مطابق اذان دو. راوی کا بیان ہے کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اذان دی. سنن ابو داؤد. یہ روایت داؤد شریف میں موجود ہے. یہ کتاب الصلاح ہے. یہ حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اسلام میں اذان کا آغاز کیسے ہوا. اسلام میں اذان کی شروعات کیسے ہوئی. 80% مسلمان کو معلوم نہیں کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا، کیسے ابتدا ہوئی، معلوم نہیں. لیکن شوق نہیں لوگوں کو سننے کا، نہ تعلیم لینے کا شوق ہے، نہ کچھ سیکھنے کا شوق ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. جبکہ ایک ایک حدیث کی کتنی اہمیت ہے. محدث نظام نے فرمایا دنیا کیا ہے، اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں، کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر نہیں ہیں، اور کتنی بڑی دنیا، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں.
محدثی نظام فرماتے ہیں حضور کی ایک بات دنیا اور دنیا وما فیہا سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، لیکن احساس سے اللہ توفیق نصیب فرمائے مسلمانوں کو کہ اسلام کو رغبت سے اپنے سینے میں لیں اور اسلام کی باتیں سیکھیں۔ تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اذان کیسے آغاز ہوا، کیسے شروع ہوا، اس کو آپ سننے جا رہے ہیں۔ محدثی نظام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آپ نے مسجد بنائی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ مسجد بنائی۔ اب معلوم ہوا کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ جہاں پر پہنچ رہے ہیں گھر نہیں بنا رہے، کیا بنا رہے ہیں؟ مسجد بنا رہے ہیں۔ اتنی اہم بات۔ تو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ تو اب جب مسجد بنا دی گئی، ضرورت محسوس ہوئی کہ جماعت کا وقت جب قریب ہونے لگے تو آپ اطلاع لوگوں کو کیسے کیا جائے؟ جب جماعت کا وقت قریب ہو جائے تو آپ اطلاع کے لیے کوئی اعلان کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے یہ رائے پیش کی کہ نماز کا وقت جب قریب ہو جائے تو بطور علامت کوئی خاص جھنڈا گاڑ دیا جائے، کوئی خاص جھنڈا گاڑ دیا جائے اور سارے لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ دیکھو جھنڈا گاڑ دیا گیا، سب لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس کو دیکھ کر آ جائے۔ کسی نے یہ رائے پیش کی۔ کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ آگ روشن کر دی جائے، آگ روشن کر دی جائے کہ سب لوگ آگ کو دیکھ کر نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں آ جائے، کیونکہ آگ جب روشن ہوتی ہے تو ہر ایک کی نظر پڑ جاتی ہے کہ کہاں آگ آئی۔ تو اسی لیے کسی نے رائے یہ پیش کی کہ آگ روشن کر دی جائے، جلا دی جائے، لوگ دیکھیں گے اور چلے آئیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طریقے سے یہودیوں کے عبادت خانے میں نر سنگھا، یہ ایک قسم کا پھو پھو آواز ہے، عبادت خانوں میں یہودیوں کے یہاں پھو پھو کا آواز لگایا جاتا ہے، تو یہ بجا دیا جائے۔ تو ہم جو ہے یہ آواز سنیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناقوس بجا دی جائے اور یہ آواز سنتے ہی لوگ مسجد میں جماعت کے لیے آ جائیں وقت مقررہ پر۔ یہ تمام کی تمام رائے لینے کے بعد اور سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں سے مجھے اطمینان اس لیے نہیں ہوا کہ یہودیوں کے یہاں یہ چیزیں بجتی ہیں، پھوپھو کی آواز اور اسی طریقے سے ناقوس، یہ چیزیں جو ان کی ہیں اور ہماری مشابہت ان سے نہیں ہونی چاہیے، یہود و نصارہ سے مشابہت ہماری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے کٹر دشمن ہے اسلام کے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اب جب آپ مطمئن نہیں ہوئے تو بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم متفکر ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت فکر مند ہیں، کیونکہ رائے کسی کی پسند نہیں آئی، تو آپ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت فکر مند ہیں، تو ایک انصاری صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ،
یہ نام یاد رکھ لیجئے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے کہا، یہ بھی بہت متفکر ہوئے، بہت فکر مند ہوئے۔ حضور کو جب انہوں نے فکر مند دیکھا، بے چین دیکھے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جا کر بستر میں پڑ گئے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی مجلس سے واپس آ کر بستر میں پڑا تو میں نہ تو بہت نیند کی گہرائی میں تھا اور نہ بہت زیادہ بیدار تھا، یعنی ایک حالت تھی، ایک ایسی پوزیشن تھی کہ نہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھا اور نہ بہت زیادہ بیدار تھا، بس ایک حالت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آ کر بستر میں پڑ گیا، تو بستر میں پڑنے کے بعد مجھے ایک شخص سامنے نظر آیا اور اس نے مجھے یہ اذان کے کلمات سکھائے جو چل رہے ہیں، جو ہم اذان نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے کلمات وہ شخص ان کو سکھا کر چلے، اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ اتنے صبح سویرے دوڑتے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد یہ پورا قصہ اور پورا خواب بیان کیا حضور سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ یہ سمجھیے کہ حضور جو متفکر تھے، فکر مند تھے، بے چین تھے، وہ پریشانی اور بے اطمینانی دور ہو گئی، اور حضور نے خوشی کے مارے کہا کہ انشاءاللہ یہ تو رؤیائے حق ہے، یعنی سچا خواب ہے جو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اٹھو اٹھو، یا عبداللہ ابن زید جو تمہیں سکھائے، جو بتائے اسی طرح تم سیکھو، جو وہ تلقین کریں، جو بتائے وہی سیکھ لو، اور اذان سیکھنے کے بعد اذان کو کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اذان سیکھ لی، اور پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آج سے یہی اذان دینا شروع کریں۔ تو یہ حدیث کے اندر ہے۔ بعض حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہی خواب ہو بہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، یہی خواب بالکل ہو بہو جو حضرت عبداللہ ابن زید نے دیکھے، بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ جلدی سے پہنچ کر حضور کو پہلے پہنچا چکے تھے، سنا چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب وہ میرے سے سبقت کر چکے، آگے جا کر بتا چکے، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کو بتایا کہ حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جو حضرت عبداللہ ابن زید نے دیکھا۔ تو وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ اذان کا چلا، اور حضرت بلال کو اس لیے اذان دینے کا حکم دیا تھا کہ ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت بلند تھی، اور اذان کے لیے وہی زیادہ پسند ہے جن کی آواز بہت بلند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس مسجد میں بہت پہلے جو ہے ایک شخص تھے جن کی اذان کی آواز ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جاتی تھی، تو ایک کمال ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں۔ تو حضور نے حضرت بلال کو دیکھا جن کی آواز بہت پیاری بھی ہے اور بہت بلند ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنایا ہے۔ تو یہ اذان کا آغاز ہوا اسلام کے اندر۔ اب ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس اذان کے اندر جو کلمات ہیں، اذان اور اسی طریقے سے اقامت کے اندر جو کلمات ہیں وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی مبارک کلمے ہیں،
محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس اذان اور اقامت میں دین کی بنیادی اصولوں کی تعلیم اور دعوت بھی ہے۔ جو دین کی بنیادی مسائل ہیں، اصول ہیں، اس اذان کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر تعلیم بھی ہے اور اس کے اندر بہترین بلیغ انداز میں، اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں ایک دعوت بھی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ ذرا اس پر ہم غور کریں، اس اذان کے اوپر غور کریں کہ یہ اذان جو ہے اعلان ہے نماز کے لیے کہ نماز کے اندر یہ ایک بلاوا ہے، گویا کہ ایک وسیلہ ہے اذان، لیکن بہت جامع کلمات ہیں اس کے اندر۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ دین کے پورے بنیادی اصولوں کی تعلیم اور دعوت کو اپنے اندر یہ اذان سمیٹے ہوئے۔ وہ کس طرح؟ دین کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دین کے سلسلے میں کیا ہے سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جب مسئلہ ہے تو اس بارے میں اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے اعلان کے لیے سب سے بہتر کلمہ کون سا ہو سکتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محدث نظام فرماتے ہیں اس سے بہتر کلمہ اللہ کی ذات کے لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ اتنا بہتر کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے عقیدہ توحید کا، یعنی صفات کا، کہ اللہ کی صفات، ذات کا مسئلہ ہو گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب اللہ کی صفات کے بارے میں مسئلہ آتا ہے تو اللہ کی صفت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر معبود برحق کوئی ذات واحد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسا جاندار اور مؤثر کوئی مختصر جملہ محدث نظام فرماتے منتخب کر ہی نہیں سکتا، تو یہ دوسرا جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ۔ پھر محدث نظام فرماتے ہیں اس حقیقت کے واضح اور معلوم ہو جانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اب یہاں سوال فوراً یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ، یعنی اس سے بندگی کا صحیح راستہ اور صحیح ضابطہ اور طریقہ کیسے معلوم ہو، کس ذات سے معلوم ہو؟ رابطہ اللہ سے صحیح قائم کرنے کے لیے کہاں سے وہ معلوم ہو؟ تو فرماتے اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ایسی ہے کہ ان سے دین سیکھ کر اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان سے ہم سیکھ کر ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے بہترین ذات کس کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی اور رسول کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اذان میں کیا آیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محدث نظام اس کے بارے میں فرماتے کوئی بہتر کلمہ اس کلمے کے علاوہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، یہ صلاۃ کی دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور نماز اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو حی علی الصلاۃ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بہترین کلمہ ہے، اس لیے کہ اس کلمے کے ذریعے سے نماز قائم کی جاتی ہے اور اللہ
کی صحیح بندگی کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ کیا ہے؟ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب جب نماز کے لیے پہلا قدم تمہارا پڑ رہا ہے، محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا قدم کامیابی کی طرف اشارہ ہے، کہ تمہارا جو یہ قدم اٹھ رہا ہے یہ کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ فلاح اور کامیابی چاہیے تو پھر نماز کی طرف آؤ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپناؤ گے تو فلاح کو نہیں پہنچو گے، ناکامی ناکام ہوگی۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ اخیر میں پکار اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بلا شرک کے غیر، کسی کو شریک کیے بغیر اگر کوئی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے تو وہ اللہ کی ذات۔ اخیر میں یہ پکارتے ہیں ذات کے۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ بار بار غور اگر کریں گے تو اذان اور اقامت کہ ان چند کلمات میں دین کی بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا، جو کہ بہت ہی جامع اور مانع ہے، بہت ہی جاندار اور مؤثر دعوت ہے۔ اب گویا کہ ہماری مسجد سے دن میں 5 مرتبہ، روزانہ 5 مرتبہ بلیغ اور بہترین انداز میں ایک آواز نشر کی جاتی ہے جو اذان کی صورت، جو پھیلائی جاتی ہے، جس اذان کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ جہاں تک یہ آواز اذان کی پہنچتی ہے، ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے، ترے تنہا ہے۔ ہر چیز جو ہے اس اذان کو سنتی ہے اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ یہیں سے مؤذن کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جو چیزیں اس مؤذن صاحب کی اذان کو سنتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن اس مؤذن کی گواہی دیں گی، شہادت دیں گی۔ یہاں سے مؤذن کی فضیلت بھی سامنے آتی ہے۔ اور جیسے ہی اذان یہ چیزیں سنتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اس اذان کی آواز کو سن کر بھاگ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو وہ آواز ناقابل برداشت ہے، جیسے کہ اندھیرے کے لیے سورج کی روشنی، جیسے ہی سورج کی روشنی آتی ہے اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا کو سورج کی روشنی قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ اذان کی آواز بھی شیطان کو قابل برداشت نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان کی آواز شیطان سنتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ مدینے سے مقام روحا تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے مقام روحا کے درمیان جو فاصلہ ہے، محدث نظام فرماتے ہیں کہ 30 پر 6 میل دور کا فاصلہ ہے۔ اتنی دور تک شیطان بھاگ جاتا ہے یہ آواز سن کر۔ اور بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اب اس اذان سے محدث نظام فرماتے ہیں کہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم مسلمان اگر اتنا ہی کر لیں کہ خود اذان کو سیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہر بچے کو اگر اذان یاد کرا دیں۔ محدث نظام فرماتے ہیں اگر
خود ہم اذان سیکھ لیں اور اپنے بچوں کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ اگر اذان کو ہم سمجھا دیں، خصوصاً اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، آج کے ماحول میں اگر ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ خود ہم نے اذان سیکھ لی اور اپنے آل و اولاد کو ہم نے اذان سکھا دی، محدث نظام فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر وہ ہمارا بچہ رہے، غیر کی چیزوں سے کبھی مرغوب نہیں، غیر کی چیزیں اس بچے کے اندر داخل نہیں ہوگی اگر ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہم نے صحیح تعلیم اس بچے کو۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی کسی غیر اسلامی دعوت کا شکار وہ بچہ ہوگا، دشمن کتنا ہی اپنے پروڈکٹ کو عام کرتے رہے، پھیلاتے رہے، کبھی وہ اسلامی بچہ غیر کی دعوت کا شکار نہیں ہوگا۔ آج جو ہمارے مسلم بیٹیاں ہیں، بچے ہیں جو غیر کی دعوت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ نے سکھایا، اور 100% بات یہی ہے۔ مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہو اور پھر دوبارہ غیر مسلم بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام ایسا مذہب ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تفصیل کا موقع ہوتا تو میں آپ کو ابھی اور سناتا۔ ابو مخزورہ ایک صحابی ہیں جو حضرت بلال کے بعد ان کا مقام ہے اذان میں، چھوٹا معصوم بچہ تھا، اس کو ایک مرتبہ پکڑ لیا حضور نے جنگ حنین کی واپسی پر، تفصیلی واقعہ ہے، بچہ غیر مسلم تھا، نوجوان تھا، لیکن حضور نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جو ایک صحابی اذان سیکھ کر اذان دے رہے تھے کسی مقام پر، حضور نے کہا کہ اذان تو نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ بچے جو ہے کھیل رہے تھے اور یہ بچہ جو ہے سن کر اسی اذان کو ریپیٹ کر رہا تھا، اور ریپیٹ بھی اس لیے کر رہا تھا کہ وہ تمسخر کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ حضور نے سن لیا کہ ایک بچہ اس اذان کا مذاق اڑا رہا، تمسخر کر رہا۔ حضور نے ان بچوں کو پکڑ لیا، بھاگ رہے تھے، کہیں جا نہیں سکا، پکڑ لیا۔ ان میں سے سب کو چھوڑ دیا، جو بچہ ریپیٹ کر رہا تھا اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اب بچہ دیکھا کہ کہیں جا نہیں سکتا، اب وہ حضور کے پاس آیا، حضور نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے سینے پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ پہلے آپ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، حضور نے بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت عطا فرمائے اور تجھ پر برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا حضور نے پھر اس کے بعد اس بچے سے کہا کہ یہی کلمے کہو جو تم زور زور سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ نوجوان ابو مخزورہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر اس وقت میں حضور کی اتنی نفرت میرے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اس حضور سے، اس پیغمبر سے۔ لیکن جیسے ہی وہ کہہ رہا ہے، حضرت ابو مخزورہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے میرے سینے پر اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، جگر پر ہاتھ رکھا، قلب پر ہاتھ رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے نفرت کفر کی نکل گئی، نفرت نکل گئی، ایمان کی دولت میرے اندر آ گئی۔ پھر میں نے خوشی سے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مسجد حرام کا مؤذن بنا دیجیے۔ حضور نے اس سے کہا، جا میرے لیے آج سے حکم ہے تو مسجد حرام کا مؤذن ہو جائے۔ دیکھیے یہ ایمان میں داخل ہوا۔ اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص غیر مسلم بن جائے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان اسلام کے اندر ایسی تاثیر ہے۔ اب اذان کے اندر دیکھیے کتنی تاثیر ہے، وہ بچہ خالی ریپیٹ کر رہا تھا لیکن دیکھیے ایمان نصیب ہو۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آل و اولاد کو دین کی تعلیم دیں، کہ اذان سکھائیں، تفصیل کے ساتھ سکھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو بھی یہ صحیح اذان سیکھنے اور سکھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔